السلام علیکم ناظرین. آج میں روزہ پاک سے یہاں ویڈیو بنا رہا ہوں جہاں اس وقت برف باری ہو رہی ہے. اتنی شدید تو نہیں، بہرکیف ہم روحانی لوگوں کے لیے برف باری بھی ایک بہت زیادہ کائنات اور قدرت کے ساتھ رابطے میں استعمال ہوتا ہے. پاکستانی حالات پر آج کچھ دوست مجھے سوال کر رہے تھے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ سارے لونڈے لپاڑے جنوری تک پیک اپ ہو جائیں گے. میں بہرکیف اپنے موقف پر قائم ہوں. دراصل ہمارا معاملات کو دیکھنے کا طریقہ انتہائی غلط ہے. ہم دیکھیں، میں اپنے جیسے بلاگز میں لکھتا ہوں کہ ہم جسمانی زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قیاسرائیاں، اپنی منصوبہ بندیاں اور اپنے پلان کرتے ہیں. آج میں پڑھ رہا تھا یہ جو آٹے کا کرائسس ہوا ہے پاکستان میں، تو اس پر بابا فرید کا شعر کوٹ ہو رہا تھا کہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے. دراصل روٹی اس بندے کو کھا جاتی ہے جس کی روح نہیں ہوتی، جو بغیر روح کے چل رہا ہوتا ہے. آج میں اپنے بہت ہی اچھے دوست ایلڈر لندن سے راشد مراد صاحب کھریاں کے نام سے ویڈیو لنک پر ہوتے ہیں روز، تو آج میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ اب لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ قبضہ گروپ فوج کا جو ہے جس کے خلاف میں ایک عرصے سے لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں اور بھگت رہا ہوں. مجھے نوکری بھی اسی پداش میں 2003 میں پہلے استعفیٰ دینا پڑا، اور پھر جب میں کانٹریکٹ پر پنجاب گورنمنٹ میں آیا تو 2 سال بعد ہی چھوڑنی پڑی. معذرت کے ساتھ میں اپنے دوست کولیگ راشد مراد سے بالکل اتفاق اس بات سے نہیں کرتا کہ سیاستدان اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بالکل غلط ہے. اس میں دراصل سیاستدانوں کی اپنی خود غرضی مسئلہ بن رہی ہیں. آپ دیکھیں، یہ وہی نواز شریف ہے جس نے کہ ایک عامی جنرل آصف نواز کو زہر دے کے مارا. یہ وہی نواز شریف ہے جس نے جہانگیر کرامت کو اترنے پر مجبور کیا. یہ تو کہیں مشرف آ کر نواز شریف نے بہت ہی بھونڈی حرکت دراصل کی، صدر بازار سے پپ لا کر تو ایک بٹ صاحب کو انجینئرنگ کور کے ٹکا دیے، وگرنہ ادھر بھی نواز شریف شاید مار نہ کھاتا. ایکچولی سیاست دانوں کا یہ سارا مسئلہ ہے، یہ سارا گن دن کا ہے، ان کی اپنی خود غرضی کا ہے. دیکھیں، ایسے کہیں نہیں ہوتا کہ عوام سڑکوں پہ آ جائیں، عوام کو شعور دلا کے تو اس طرح کریں. جی ادھر امریکہ میں کوئی عوام آ کے پینٹاگون کو کنٹرول کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ سیاست دانوں کا کام ہے. دیکھیں کیسے نینسی پیلوسی اور کانگریس نے پٹا ڈالا ہوا ہے صدر ٹرمپ کو. 3 ادارے ہیں، صدر کا، کانگریس کا اور جوڈیشری کا، جو تینوں آزادانہ طور پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، کسی نے آصف سعید کھوسہ کو روکا نواز شریف کو نااہل کرنے سے، کسی نے جسٹس گلزار کو روکا کراچی میں فوج کے پٹرول پمپ بند کرانے سے اور شادی گھر بند کرانے سے، کسی نے جسٹس وقار کو سیٹ کو روکا مشرف کو پھانسی دینے اور 3 دن اس کی لاش ڈی چوک میں لٹکانے پر. یہ ساری کی ساری اشرافیہ کی کوتاہیاں ہیں. عوام اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، عوام کیا ہے، جلوس ہو جائیں گے، جلسے نکل آئیں گے. فضل الرحمان نے کوشش کی، طاہر القادری نے کوشش کی.
اصل میں ہمارے لیڈروں کا کردار بہت ضروری ہے. اسی لیے اسلام میں جمہوریت کا بالکل کوئی سرے سے عمل دخل نہیں ہے، متقی لوگوں کا عمل دخل ہے. جب تک آیت اللہ روح اللہ خمینی ایران کے سربراہ تھے، وہ کوئی 2-3 سال کا عرصہ ایران کا بہترین پیریڈ تھا. اس کے بعد بھی جو آیت اللہ آئے انہوں نے بھی دکانداری شروع کر دی. اور ابھی تو میں جو آیت اللہ سستانی بغداد سے ہیں، عراق سے ہیں، ان کا میں زیادہ معتقد ہوں، جو وہ اپنا انڈیپینڈنٹ خیال رکھتے ہیں. تو ادھر کیسے فوج کنٹرول میں ہے جناب صاحب؟ مجھے ذرا بتایا جائے کہ ایران میں جو فوج اتنی مضبوط ہے، وہ اس کو تو آیت اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جناب جہاز آپ نے گرایا ہے، آپ کے جنرل ٹانگے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. سعودی عرب میں محمد بن سلمان بدماش نے خود اس کو جمال خشوگی کو مارا، اوکے، اور پھر اپنی سیکورٹی والے لوگوں کو کہا جی ان کو پھانسی دے دو. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ سیاسی گماشتے یہ کنجر جون سے ہیں، یہ سارا گند ان کا ڈالا ہوا، ان کو کوئی نہیں روک رہا. یہ ہماری امانت ہولڈ کر رہے ہیں. جنرل قمر باجوہ ایک ڈیفنس کی حد تک ہماری امانت ہولڈ کر رہا ہے. عمران خان ہماری امانت ہولڈ کر رہا ہے فار پاکستان کی سولیڈیرٹی اور پاکستان کی معاشی استحکام اور لوگوں کی ویلفیئر کی خاطر. یہ ساری بکواسیات ہیں، کون بوٹ لے آیا، کس نے کیا کر دیا. یہ سارے 1947 کے بعد انگریز کے نواب ٹوڈی پیداوار ہے. پھر ان کے ساتھ سول ملٹری بیوروکریٹ شامل ہوئے، اور ان چند کوئی 1-2% لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آپ 1 کروڑ بندہ پاکستان میں سڑک پر لے آئیں، میرا نام بدل دے، اگر کچھ بھی ان 1-2% کو ہو سکے. ہوگا کیا؟ اب اس برِ صغیر کا نقشہ تبدیل ہوگا جناب. اب یہ دوبارہ اپنی قبائلی نیچرل سیٹنگز پہ جائے گا. قمر باجوہ اپنا ٹل کا زور لگا لے، اگر پختونوں سے اب فاٹا یہ لے کے دکھا دے. ٹھیک ہے جی. یہ اپنا ٹل کا زور لگا لے، یہ باقی جگہ اپنی رٹ اسٹیبلش کر سکے. ڈنڈے سے، بندوق سے ایک حد تک رٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. اصل آپ کے کردار سے ہے، اصل لیڈر کا اپنا کردار اور اس کا اس کو امانت سمجھنا. باقی یہ ایک جو لمیٹڈ سکوپ ہے، یہ جو فلم چل رہی ہے، یہ فلم قدرتی طور پر ایک ہمارے اپنے کردار کی اجتماعی کرداروں پر منحصر ہے، اور پھر قدرت کا ایک پوری کائنات کو لے کر چلنے میں فردر اس کی جو موومنٹس ہے، جیسے آج میں نے بلاگ میں لکھا ہے، حالانکہ مطلب جو میں نے کانسیپٹ دیا ہے اس میں میں کوئی مسلم کسی کی الکندی وغیرہ کی، العربی کی، ابن العربی کی مثال دیتا، لیکن میں نے ایکارٹ ٹولے ایک جرمن کینیڈین کی دی ہے، جس نے کتاب 9 میں آ کر یہ سارا مسئلہ سلجھایا کہ سب کچھ پریزنٹ مومنٹ میں ہے. دراصل ہماری منصوبہ بندیاں ہمیں مروا گئی. یہ زندگی ساری ایک فلو میں ہے، ایک بہاؤ میں ہے. وہ بہاؤ کن فیکون ہے، اور وہ بہاؤ ریلیٹڈ ہے آپ کی نیت سے. وہ بہاؤ نفس مطمئنہ ہے کہ آپ ادھر موجود ہیں. آج میں اگر ادھر موجود ہوں تو اس میں، اس روزولٹ پارک سے، اس برف کے موسم میں، تو یہ قدرت کا ایک عمل ہے. میرا اس میں کچھ نہیں ہے. میرا یہ ہے جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، یا اس فلو میں اگر میں بہتا جاتا ہوں، اگر میں اس کے اگینسٹ کوئی کاروائی کرتا ہوں، تو پھر قدرت کا ایک اپنا نظام ہے. تو لہٰذا میری جون سی خواہش ہوگی کہ عوام کی جون سی تقلید ہے ان لیڈروں کی، یہ بہت غلط ہے. ہاں، میں انہوں نے جو قتیل شفائی کا شعر آخر کا پڑھا وہ بہت اچھا ہے کہ آپ سب کو کھڑے ضرور ہونا چاہیے، اس کے خلاف آواز ضرور بلند کرنی چاہیے،
لیکن یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ صرف فوج نہیں ہے، یہ وہ 2% ایلیٹ ہے جو اس ملک کو 1947 سے لوٹ رہی ہے، جس میں جرنلسٹ بھی شامل ہے، جس میں سیاستدان بھی شامل ہے، جس میں سول اور ملٹری بیوروکریٹ بھی شامل ہے۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ مجھے دیکھیں جی، ڈی جی ISI شجاع پاشا جو ڈی جی تھا، اس کا کورس میٹ بریگیڈیئر مان، اس کے خلاف میں نے 8 پرچے اینٹی کرپشن میں پنجاب میں 13 ارب روپے کے غبن کے کٹوائے۔ شہباز شریف نے مجھے بلایا اور ہارون رشید نے کالم لکھ دیا میرے خلاف۔ اس نے کہا یار تم ڈی جی ISI کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ میں نے کہا یہ خدا ہے، اور الحمدللہ آج بھی وہ پرچے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ مفرور ہو گیا بریگیڈیئر مان۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے، جہاں جہاں جو بیوروکریٹ ہے، جہاں جہاں جو امانت ہولڈ کر رہا ہے، اس کو ایکٹ کرنا ہوگا۔ وہ ایکٹ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا مطلب، اپنی خود غرضی اور اپنے پیٹ کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، پھر بابا فرید ٹھیک کہتا ہے کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ یس، یہ روٹی جو ہے یہ 22 کروڑ کو کھا جائے گی جب تک وہ اپنی روح کو منور نہیں کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، پاکستان کے لیے بہت فکر مند ہوں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔